آقائے دو جہان رحمت کائنات فخر موجودات تیرے اور میرے پیر و مرشد حبیب الغفار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہو درود و سلام اس آقا پہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو درود و سلام اس آقا پہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اور کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے انسانوں کو، منشور دیا منظور دیا، کچھ راہیں تھی کچھ موڑ دیے۔ مالک کائنات نے آپ علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر بھیج کے آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے مسلمانوں، اے محمد کی بات سننے والوں، آج اپنے مالک کائنات کی بات سن لو۔ اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والے ہو تو ڈر جاؤ، میری ذات سے ڈر جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، اور اس طرح ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آج کا موضوع رب تعالیٰ کی کبریائی سے ڈر جانا، رب کی بڑائی سے ڈر جانا، رب کے عذاب سے ڈر جانا، اور اپنے گناہوں کی معافی کس طرح مانگنی ہے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بات بتلا کے جاؤں، جو احادیثیں سنا کے جاؤں، جو قرآن کے فرامین سنا کے جاؤں، اللہ آنے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو ٹوک اعلان فرما دیا، ایمان والے ہو تو سن لو، میری کبریائی، میری بڑائی، میرے عذاب، میں نے جو جہنم بنائی اور جو میں نے کفار کے لیے گڑھے بنائے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ ڈر جانا، اور ڈرنا اس طرح ہے جس طرح حق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، درس میں جاتا ہے، استاد کا کام نہ کرے تو اسے جس طرح ڈر لگتا ہے، اس سے زیادہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات سے ڈرنا ہے۔ ڈر تو آتا ہے کہ استاد مارے گا، سزا دے گا، میرے باپ کو کال کر کے بتائے گا آج آپ کے لڑکے نے میرا سبق نہیں یاد کیا، میں نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ نہیں کیا، اور میرے رب نے تجھے اس دنیا میں بھیجنے کا ایک ہوم ورک دیا ہے، ایک کام دیا ہے، وہ کیا؟ تیرے ساتھ پیٹ لگایا ہے، کھا پی جو مرضی کر، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جو تیرے اوپر میں نے فرامین چھوڑے ہیں، کیا کہ نماز تو نے پڑھنی ہے، قرآن تو نے پڑھنا ہے، اگر مال ہے تو حج تو نے کرنا ہے، عمرہ تو نے کرنا ہے، زکوٰۃ تو نے نکالنی ہے،
لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ مومن ہے، قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ سنتا ہے، اس کے باوجود کیا دل اتنا ہی کالا ہو گیا کہ رب کی کبریائی کو سمجھنا گوارا ہی نہیں کیا، رب کی بڑائی کو سمجھنا گوارا ہی نہیں کیا، رب کے قہار ہونے کو جانا ہی نہیں، رب کے جبار ہونے کو جانا ہی نہیں؟ کیا اتنا ہی کالا دل ہو گیا؟ اور میرا رب اس دل کو جب کالا کر دیتا ہے پھر موڑ لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم موڑ لگا دیتے ہیں، اس کے سامنے ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں، لیکن کیا اسے نظر نہیں آ رہا، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ آج تجھے ڈرنا ہے تو کس طرح ڈرنا ہے؟ جیسے کہ ذوالکفل ڈر گیا تھا، اللہ، اور جیسے ذوالکفل ڈر گیا اور زنا کرتا تھا، اور اتنا بڑا زانی تھا، اور کبابی تھا، شرابی تھا، لوگ کہتے تھے کہ دنیا سے اگر اٹھ جائے گا تو فتنہ ایک ختم ہو جائے گا، ایک برا انسان دنیا سے چلا جائے گا، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک آئی مجبور عورت، اللہ اکبر، مجبور تھی، مال نہیں تھا، اب اپنا تن من بھی بچانا تھا۔ آئی، دیکھا ذوالکفل تو بہت امیر ہے، آ کر کے کہتی ہے ذوالکفل میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں، مجھے کچھ مال دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا، اور اگر میرے پاس مال آ گیا تو میں تیرا مال تجھے واپس لٹا دوں۔ اب ذوالکفل جو تھا وہ تو شرابی تھا، کبابی تھا، وہ زانی تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا تھا، کہتا ہے ہاں ہاں میں تجھے مال دوں گا، لیکن کیا تیرے اوپر دو تین شرطیں لگاؤں گا۔ کیا؟ کہا کہ رات کو میرے بستر پہ آ جا، میری خواہشات کو پورا کر، میں تجھے مال دوں گا۔ اب اسے مال کی ضرورت ہے، سخت ضرورت۔ یہ کہتی ہے ذوالکفل میں اس سے گناہ نہیں کر سکتی اور مجھ سے زنا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، مال چاہیے؟ کہتی ہے مال تو چاہیے، جان بچانی ہے، اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ ذوالکفل رات کا انتظار کر رہا، رات ہوئی، یہ آئی اور ذوالکفل نے اس سے ہاتھ لگانا چاہا، اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ ذوالکفل اور مجھے رب تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، اور مجھے رب تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ اس کی بات اس کے دل کے جا کے پردوں کو چھونے لگی، اور ذوالکفل کانپنے لگا، مال کو اٹھایا، کہا اے میری بہن یہ پکڑ اور تو چلی جا۔ اب یہ بہن کو تو بہن کہہ کر چھوڑ دیا، مال دے دیا۔ اب ذوالکفل کے دل کے اندر جو خوف آیا ہے وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر اپنا خوف پیدا کیا، یہ ڈر گیا، کب کبانے لگا۔ جب ڈر گیا، کب کبانے لگا تو جان اسی کپ کپی کے اندر نکل گئی، جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا، 2-3 دن گزر گئے، ذوالکفل نظر نہیں آ رہا، باہر نہیں نکلا، اور لوگوں نے دروازہ جھانک کے دیکھا، ذوالکفل اپنے بستر پہ لیٹا ہوا مرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کیا کہا؟ برا انسان تھا، مر گیا، بدگوئیاں کرنی شروع کر دی، برا تھا، مر گیا، اچھا ہوا مر گیا۔ اور میرے رب کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، میرے رب نے ذوالکفل کے دروازے پہ لکھ دیا، اوے سن لو، یہ ذوالکفل جیسا بھی تھا میرا بندہ تھا، میں نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ زانی تھا اور صرف خوف آیا تھا۔ کیا تجھے کبھی خوف نہیں آیا؟ کیا رب سے تجھے ڈر نہیں لگا؟ کیا کبھی نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں،
اللہ فرماتے ہیں یہ میرے سامنے تو بات کر دیتا ہے، جب غیروں کے پاس جاتا ہے تب تجھے شرم نہیں آتی؟ تب ادھر جا کے کیوں کہتا ہے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا کھاتا ہوں، تیرے لیے جیتا ہوں، تیرے لیے مرتا ہوں؟ رب تعالیٰ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر ایمان والا ہے، رب کو ماننے والا ہے، تو میرے بھائی تجھے ایک صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر الہ ہے تو رب العالمین ہے۔ مالک کائنات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، فرمایا میرے نبی اپنے صحابہ کو یہ بات بتلا دو، آنے والی امتوں تک یہ بات پہنچا دو۔ اللہ جی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ تو سارے ہی جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا۔ رب تعالیٰ نے ایسے ایسے عذابوں کا تذکرہ کیا کہ جس کو سن کے بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذی الکفن تو گناہ گار تھا، بڑا 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 بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن کیا اتنی بات سن کے اس عورت کی دل کے پردوں کو چیرنے والی بات کہ مجھے رب تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے؟ کیا آج کوئی جس کے اوپر تو ظلم کر رہا ہو اور وہ اپنا فیصلہ صرف رب تعالیٰ پر چھوڑ دے تو میرے بھائی تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تجھے بچانے والا پھر کوئی نہیں۔ اپنے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف پیدا کر۔ بڑے بڑے دین کے دشمن آئے، نبی علیہ السلام جیسی ہستی کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے آئے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، بادشاہ چند روپیوں کا انعام رکھتا ہے اور روپیوں کا لالچ انہیں نبی کو ماننے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سراقہ بن مالک کو تو جانتے ہی ہو، واقعہ تو جانتے ہی ہو کہ جسے بادشاہ نے چند پیسوں کی لالچ دی، کہا جا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کے آئے گا میں تجھے انعام سے نوازوں گا۔ یہ نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، پتہ چلا کہ آقا سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے پیچھے سے جاؤں گا، وار کروں گا، سر قلم کر کے لے آؤں گا۔ اور میرا رب اپنے نبی کو ضائع ہونے دیتا ہے؟ نہیں۔ اور جنہوں نے گالیاں دی، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، پاگل کہا، اور میرے رب نے ان کے لیے اعلان کر دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون۔ میرے نبی غم کیوں کر رہا ہے؟ غم نہ کر۔ اور جو تجھے پاگل کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود دیوانے ہیں، خود مجنوں ہیں، خود پاگل ہیں، انہیں تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ میرے نبی تجھے میں نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ سراقہ بن مالک آئے، سر کو قلم کرنے کے لیے پیچھے سے وار کرنے لگا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، دبوچ لیا۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ کیا بنی، اور پکارنے لگا بچاؤ بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سراقہ کس نیت سے آیا تھا؟ بولا نہ، کہنے لگا کچھ نہیں، یہ زمین مجھے پکڑی جا رہی۔ کہا سراقہ میں بتا دوں کس نیت سے آیا تھا؟ میرا سر اتارنے آیا تھا، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول میں جان گیا، میں پہچان گیا۔ اللہ کو کیجئے نا، اللہ کو کہیے کہ یہ زمین مجھے چھوڑ دے، میں واپس چلا جاؤں گا، پیچھا نہیں کروں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا گیا۔ ابھی چھوڑا ہے، یہ تو دیوانہ پیسے کی لالچ میں آیا تھا،
اللہ کے رسول نے تھوڑی سی مسافت کی، یہ دوبارہ پیچھے آ گیا، یہ دوبارہ آیا، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر اس نے چلانا شروع کیا اور رونے لگ پڑا، گر گڑانے لگ پڑا۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ دعا فرمائی، اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ یہ تیسری مرتبہ پھر پیچھے آیا، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ جا، تجھے آزادی دے رہا ہوں، جا، چلا جا، لیکن یاد رکھ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ کہتا ہے لو ایسے ہی بات کر دی۔ ایک وقت آیا، سراقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمان ہوا، سیدنا عمر فاروق کا دور آ گیا، کیسر و کسرا فتح ہو گئے، ان کے کنگن لائے گئے، بادشاہوں کے کنگن آئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں مال غنیمت کو بانٹ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹلی کے اندر کنگن بھی آئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہے تو پورے نہ آئے۔ صحابہ کو بلایا، ہر ایک کے ہاتھ میں ڈالے، پورے نہ آئے، خوبصورت نہ لگے۔ ایک صحابی کہتا ہے، عمر فاروق میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تجھے اس دیر تک موت نہیں آئے گی جس دیر تک تو اپنے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ ڈال۔ اللہ کے رسول کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سراقہ کی طرف پیغام بھیجوایا۔ سراقہ آئے، آ کر بیٹھتے ہیں اور سراقہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کنگن ڈالتے ہیں تو سراقہ دیکھ کے رونے لگ پڑا، کہنے لگا واقعی وہ دنیا کے اندر جیتے جی میرے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آج اللہ کے پاس ہیں تو میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کا وہ پاک پیغمبر کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ شوق، یہ پیار، یہ محبت کس نے پیدا کی؟ نبی علیہ السلام کی دعاؤں اور عبادتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے صحابہ آئے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا ایمان کی دولت لے کے گئے۔ جاتے تو آگے تھے لیکن قدم پیچھے کو کھینچتے تھے، دل پیچھے کو آتا تھا، نہیں اب آقا کو چھوڑ کے، آقا کے وطن کو چھوڑ کے کہیں جانا ہے۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، بڑا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑا چودھری اور بڑا مالدار کہتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کبھی رب تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگا ہے؟ نہیں، اس طرف ہم نے کبھی ذہن کو لے کر ہی نہیں، ذہن کو اس طرف کبھی دوڑایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دوڑایا؟ ہمیں دنیا کی یہ جو آزادیاں ہیں یہ بھول جائیں تو پھر ہی رب کی یاد آئے گی۔ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے یہ سوچ لیا کہ نہ تو مرنا ہے نہ کہیں جانا ہے، جو بھی ہے یہاں ہے سب کچھ سمیٹ لو۔ اور میرے آقا کی ذات وہ ذات تھی، میرے آقا کے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے گھر کے اندر کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ انہیں دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، انہیں دنیا سے پیار نہیں تھا، انہیں یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں اگر موت کا لفظ بولا ہے تو مرنا ہے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا۔ ہم نے دنیا کے اندر رہ کے بڑے بڑے مال کھڑے کر لیے، بڑی بڑی کالونیاں کاٹ لی، بڑے بڑے مکانات بنا لیے، اپنے آنے والی نسل کی تیاری کر لی۔ اور میرے بھائی کبھی بیٹھ کے اکیلے یہ سوچا ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر کی مرحلات سے گزرنا ہے،
آخرت کے مرحلات سے گزرنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، اس کی تیاری کی؟ کبھی یہ سوچا، کبھی خیال آیا کہ میں استغفار ہی کر لوں، میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں؟ یہاں دنیا کے روٹھے ہوئے یاروں کو تو منا رہے ہو، رب کو منایا؟ اور یاد رکھو، رب تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس بندے سے رب تعالیٰ جو چھینتے ہیں وہ مال نہیں، وہ اولاد نہیں، وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دیتے، اس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی کے صحابہ کا دل دیکھ، آقا علیہ السلام جب آخرت کا بیان کرتے، جب جہنم کا بیان کرتے، آقا علیہ السلام کے صحابہ اس طرح روتے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زمین بھیگ جاتی تھی۔ آج تیرے اندر وہ دل نہیں پایا جاتا۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل صحابہ جیسا ہو جائے، تیرے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تو یہ دعا کبھی نہ چھوڑی۔ میرے استاذہ کہا کرتے تھے، بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو رب تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور بڑوں کا احترام کرتا رہیں۔ آج یہ منبر رسول پہ کھڑے ہونے کا موقع استاذہ کی دعاؤں کے ساتھ، والدین کے محنت کے ساتھ، اور اس دعا کی برکت کے ساتھ کہ میں دعا اکثر کیا کرتا تھا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اتنی پیاری دعا، اتنی پیاری دعا، اور تو گناہ کی طرف جا بھی رہا ہوگا نا تو تیرا رب تجھے اس سے بھی سائڈ پہ کر دے گا۔ نہیں میرے بندے ادھر نہیں جانا، وہ گناہ ہے۔ تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑ کے کہے گا نہیں ادھر نہیں جانا، تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو یہ دعا پڑھے ہی نہ، تجھے اپنا دل صاف کرنا ہی نہ ہو، تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کیا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے رب رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور جب تیرا دل دین کی طرف پھر جائے گا، تجھے گناہوں کی طرف رب تعالیٰ جانے ہی نہیں دے۔ یہ خوف خدا تب پیدا ہوگا جب تیرے دل کو صفائی مل جائے گی، جب تیرے دل کے اندر رب تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے والا تیرا دل بن جائے گا، جب تیرا ضمیر تجھے ہر وقت اس بات سے ڈراتا رہے گا، یار چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ کیوں؟ تیرا رب بڑا قہار ہے، تیرا رب بڑا جبار ہے، رب کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے، اس نے بتا کے نہیں برسنا، بلکہ جب برسنا ہے تو دنیا کی طاقت تجھے چھڑا ہی نہیں سکتی۔ چاہے تب جتنے مرضی عالم کے پاس چلا جا، چاہے جتنے مرضی ولی کے پاس چلا جا، رب تعالیٰ کی پکڑ جب ہوتی ہے تب ان کی دعائیں بھی کام نہیں آتی۔ رب تعالیٰ نے بڑی مہلت دی ہے، اتنی مہلت کہ 60 70 80 90 سال کی عمر رب تعالیٰ نے عطا کی۔ اس عمر کے اندر تو گناہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن رب تعالیٰ پکڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، جا بندے میں نے تجھے مہلت دی، دیکھتا ہوں کتنا کرے گا، کتنی دیر تک۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو نے انتہا کر دی اور میری ایک لاٹھی برسنے پر تیرا پورا خاندان میں تباہ کر دوں گا، تجھے پورے خاندان کے اندر ذلیل کروں گا، تو خود کہے گا کہ آج میرے رب نے میرے پر اپنی لاٹھی کو برسایا۔ کیا سمجھتے ہو؟ دین آسان ہے، اور دین آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے، صراط مستقیم کو سمجھ جاتا ہے، اس بندے کے لیے یہ دین بہت آسان ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے
کہ ہماری ماؤں بہنوں نے جس طرح زندگی گزارنی ہے گزار لے، میڈیا کا دور ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزارنی گزار لے، کچھ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھو رب تعالیٰ پوچھ کے نہ عذاب بھیجتے ہیں نہ اپنی لاٹھی کو برساتے ہیں۔ جب برساتے ہیں تو انتہا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دیتے ہیں۔ اگر ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا تو اس قرآن پہ یقین کر، رب تعالیٰ نے جسے عبرتناک بنا کے تیرے سامنے رکھا ہے، آج سے 1400 سال پہلے نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پرانی بات ہے۔ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے سامنے ایک آیا تھا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا، جسے فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی اس کی باڈی، اس کی لاش میوزیم میں پڑی ہے۔ رب نے ایسا عبرتناک بنا کے بھیجا، اللہ نے کہا اب قیامت تلک ساری دنیا تجھے دیکھے گی۔ جس طرح تو دعویٰ کرتا تھا میں خدا ہوں اور تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، خدا کیسے بن گیا؟ اور ان کے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں تھا، انہوں نے رب کی ذات کو نہیں جانا تھا۔ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوا تو انشاءاللہ تو رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے گا۔ اگر نہیں ہے ایمان، نہ جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ، نہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ، نہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ، نہ حج و عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ، کیونکہ فائدہ تو اسے ہوتا ہے جو رب تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، جس کی آنکھیں صرف رب تعالیٰ کے خوف سے بہہ جاتی ہیں، جو رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتا ہے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے اپنی توبہ کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں وہ گناہ کر بیٹھا جس کی توبہ بھی ہے، جس کی معافی بھی ہے۔ اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ میں جانتا ہوں تیری قہار ہونے کو بھی جانتا ہوں، تیرے زبردست ہونے کو بھی جانتا ہوں، اللہ میں تیری لاٹھی کے بارہ میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو اپنی تیرے۔ اور آج صرف ایک عمل اگر کر لو، صرف ایک عمل کر لو تو رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ عمل کیا ہے؟ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہر بندے کو۔ تو اتنا کہہ، سجدے میں جا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، آگے سے کہہ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر چاہتا ہے